बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक वो मंजरनामा है जो सबको नज़र आ रहा है, जिस पर सब बात कर रहे हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, पाकिस्तान और कतर की सालसी। इस जंग का सबसे मक्कार, शातिर और जालिम फरीक इसराइल, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ क्या सूरत हाल है? मुगल साहब, सांस उखड़ी हुई है और घिग्गी बंद गई है। आप यकीन माने कि इस वक्त जो मैं इस वीडियो में रिपोर्ट करने लगा हूँ ना, जो हम गुफ्तगू करने लगे हैं, जो तफसीलात सामने रखे हैं, इंसानी आँख ने इससे पहले ये नज़ारा नहीं देखा। सही। 8 अरब 30 करोड़ इंसान है इस दुनिया में जी। जो आज की आप पॉपुलेशन निकाल लें तो आपको पता चल जाता है। तो 8 अरब 30 करोड़ इंसानों के पास 16 अरब 60 करोड़ आंखें हैं। सही। कुछ आँख की रोशनी से देखते हैं और कुछ बगैर आंखों की रोशनी के भी देख लेते हैं। सही। ये जितनी आंखें हैं ना, इन्होंने मिला के ये नज़ारा नहीं देखा जिस नज़ारे पे हम बात कर रहे हैं। सही। यानी इसराइल बनने के बाद से लेकर अब तक वो गुरूर के, तकब्बुर के 7वें आसमान पे बैठा हुआ मुल्क। आप यकीन माने कि जो अब तफसीलात आ रही हैं ना, एक है जो हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम और एक और यूनिवर्सिटी ने मिलकर सर्वे किया इसराइल में। जी। मुख्तलिफ इदारों ने उसको छापा है। एक है जो जेरूशलम पोस्ट ने अब से कुछ देर पहले एक कमेंट छापा है, एक ख़त है, एक फरियाद है इसराइलियों की। अच्छा। यानी वो इसराइली जो फरियाद करना नहीं जानते, जो हाथ फैलाना नहीं जानते, जो इस दुनिया को ऐसे अपने हाथ से बंधे हुई डोरें, जी, उनसे जो है वो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, जिन्होंने जकड़ा हुआ है इस दुनिया के निज़ाम को। आप ये सोच सकते हैं कि वो फरियादी खतूत लिखना शुरू हो जाएंगे। जेरूशलम पोस्ट ने जो पीस छापा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिखा गया है ये। राइट। और फिर इस वक्त जो टाइम्स ऑफ इजराइल है, चैनल 12 है, ये तमाम के तमाम जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि हम कहाँ हैं, स्विट्जरलैंड के मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से ऐसी नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये आप यकीन माने कि शायद पाकिस्तान की एक ऐसी बड़ी सफारती फतह है जिसके हमारी आंखें तो मुंतज़िर ही रही थी। राइट। और अब आप वो देख रहे हैं कि वो मुल्क जिसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, जिसने जेनोसाइड का जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, जिस पर पूरी दुनिया ने आंखें बंद की हुई थी। जी। आपको पता है कि कितने हजार टन फास्फोरस और कितने हजार टन के, लाखों टन के बॉम्ब्स बरसाए गए हैं जी मुसलमानों पे। और ये इनको ये इसके ऊपर ये कहते थे कि ये हम टेररिस्ट मार रहे हैं, बच्चों को मारते थे, जो सब कुछ करते थे। 72,000 गजा में लोग शहीद किए, मासूम। तो और वो इसराइल के जिसको, और वो इसराइली जिनको ये लगता था कि हमारी जो हिफाजती हिसार है वो इम्प्रेग्नेबल है। जी बिल्कुल, नाकाबिल तस्खीर है। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हमारी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई थी, उसके बाद जब इसराइल के तूलो अर्ज के ऊपर बमबारी होना शुरू हुई, मिसाइल गिरना शुरू हुए, एक रिपोर्ट आई थी, इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट की थी, हमने उसको कोट भी किया था अपनी एक वीडियो में, जिसमें ये बताया गया था कि इस वक्त जहनी ट्रॉमा का शिकार कितने हज़ार इसराइली उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रुजू किया कि जिनको ज़ेर ज़मीन बंकर्स में इतना वक्त गुजारने की और खौफ में जकड़े हुए अपने आबादी पर वो मनाजिर जो ये दूसरों पे इंड्यूस करते हैं, जी, जो बम्बारमेंट ये गजा के ऊपर और मुसलमान आबादियों पर करते हैं, अपने पास जब होते देखी तो इनको समझ नहीं आई, ये ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो पागल हो गए हैं। तो अब वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हम ना इस वीडियो में हम इसके बैकग्राउंड पे बात नहीं करेंगे, बैकग्राउंड सबको पता है। मैं हल्का सा तस्करा कर देता हूँ, फोरग्राउंड पे ज्यादा बात करेंगे। बैकग्राउंड ये है कि इस तमाम जंग का मास्टरमाइंड इजराइल था और इजराइल जो अचीव करना चाहता था वो सबको पता है कि अचीव नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो उसका यानी कि इसराइल जिसको कहा जाता है अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका जो है उसने जिस तरीके से आंखें फेरी है ना इसराइल से और पब्लिकली इसराइल की पॉलिसी के ऊपर तबसरे करने शुरू किए हैं। यानी जेडी वैंस ने कह दिया कि हमारे जो मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं, वो इस वक्त
کنورج نہیں کر رہے, بالکل ہمارا ڈائیورجنس آف اوپینین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو نیتن یاہو جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا, اور اسرائیل میں جو تباہی مچنی تھی تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آئی ایم دا گائے ود دا گنز, آئی ایم دا گائے ود دا بامبز, آئی ایم دا گائے ود دی B-52 بامبرز. یہ سارا اس نے انٹرویو دیا. پھر اس نے نیتن یاہو کے حوالے سے جتنے اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ جو اس وقت مذاکرات کی میز سجی ہے, اس کے اوپر اسرائیلیوں کا مطمع نظر, اور پھر اس نے ماچو مین بننے کے لیے اس نے جو ایک لمبا چوڑا خطاب کیا ہے نا, اس خطاب کے 2 پیسز ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کو سنوا دوں گا. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سروے رپورٹ کے اوپر, جو سروے رپورٹ اس وقت اسرائیلی بتا رہے ہیں, اسرائیل کے رہنے والے, کہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں ایران نے کیا کیا. سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کیا وہ کامیاب ہوا اس جنگ میں یا ناکام ہوا؟ تو 56%. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ 44% جو اسرائیلی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت گیا ہے, نہ, وہ نو اوپینین والے لوگ ہیں جو اس خوف سے نہیں بتاتے اپنا جواب کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, جو دوسروں پہ ظلم اٹھاتا ہے ہمارے پہ بھی نہ ظلم اٹھانا شروع ہو جائے. 56% اسرائیلی شہری کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو فیلڈ ان دی ایران وار, ناکام ہو گیا. یہ پول کیا ہے ہیبریو یونیورسٹی آف جروشلم نے, اور اس نے جو چھاپے ہیں فگرز, یہ 3644 پارٹیسپنٹس ہیں اس کے. اور جب آپ اس کے علیحدہ وہ دیکھیں گے نا فگرز, ٹوٹل 25% ہیں جن کو لگتا ہے کہ ریسرچ سیمپل اتنا, ہاں, 25% ہے اس میں سے جن کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کامیاب ہوا ہے. لیکن جب آپ اس کے ان فگرز پر آتے ہیں, اس پول سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 72.5% اسرائیلی اس بات پر بلیو نہیں کرتے جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سگنیفیکنٹ گینز اس جنگ میں حاصل کیے ہیں. صحیح, اور اپنا جو وجود کو خطرہ تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. 72.5% کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. صحیح. اس کے بعد آ جائیں 92.1% رسپونڈنٹس جو ہیں اسرائیلی رسپونڈنٹس 92.1% وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ جیت گیا. 92%. باقی سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار گئے. صحیح, ایران سے جنگ ہم ہار گئے. اور 82.9% جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو لانگ ٹرم سیکیورٹی ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, وہ کمپرومائز ہو گئی. صحیح, برم ٹوٹ گیا. ہاں, اس کے بعد آ جائیں 87.8% لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل یا تو ناکام ہوا ہے اپنے آبجیکٹیوز جو اس جنگ کے تھے ان کو حاصل کرنے میں, یا پھر ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ہم حاصل نہیں کر سکے. صحیح, مکمل اور بیشتر. اور 40.5% مارچ میں جو تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم اچیو کر رہے ہیں. یعنی اس وقت سے لے کے اب تک کی ڈیولپمنٹس نے اسرائیلیوں کے ذہن میں خوف پھیلا دی. رائٹ. جو اس وقت آپ مناظر, جو اس وقت آپ خبریں آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ توبہ توبہ, جو اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں, یہ میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارا اس کے متعلق ہے, یہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا ہے اس پہ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے. نیو US ایران لیبنان میکنزم ٹو انکلوڈ ایران قطر پاکستان ایکسکلوڈ اسرائیل اینڈ لمٹ اسرائیلی ریسپانس ٹو تھریٹس. کہ ہم کہاں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا ہے اس میں ہم تو پارٹی کے طور پہ موجود کر دیا گیا, ہاں, پورے منظر سے مار کے نکال دیا گیا ہے. اور IDF فیسز نو, PM یہ دعویٰ کر رہا ہے ہمارا کہ ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, یہاں پر انہوں نے ڈی کنفلکشن سیل بنا دیا, اور اس کے نیچے آپ جائیں خبر نہیں ہے, ماتم ہے, نوحہ ہے. صحیح, ہاں, وہ اس وقت رو رہے ہیں باقاعدہ ان آنسوؤں کے ساتھ, جو یہ جیروشلم پوسٹ نے اب سے چند گھنٹے پہلے چھاپے ہیں. یہ اوپینین پیس ہے جیروشلم پوسٹ کا, یہ کامنٹ چھاپا گیا ہے, اور اس میں اس کی فریاد کا ٹائٹل پتہ ہے کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ, وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو وانٹ فرام اس. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو ہم سے چاہتا کیا ہے. اور اس کے بعد اس میں یہ جو خط لکھا گیا ہے, اس خط کو جیروشلم پوسٹ نے چھاپا ہے. آئی ول کوئکلی ریڈ تھرو, کیونکہ اس کا اس وقت ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک پیراگراف
उस थॉट प्रोसेस की अक्कासी कर रहा है, उस जहनी कैफियत की अक्कासी कर रहा है जिस जहनी कैफियत से वो इसराइल और वो इसराइली गुजर रहे हैं जो खुशियां मनाया करते थे जब निहत्ते मासूम इंसानों के ऊपर, उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी हुआ करती थी। पिछले 2-2.5 साल में गजा पे जो इन्होंने जुल्म की। सुने जी, मिस्टर प्रेसिडेंट, while I write this simply trying to understand what you want from us, your once biggest fans in the promised land, कि जो वादा किया हुआ सरजमीन है ना, कि जो हमारे लिए वादा की गई है, ये कहते हैं ना नाइल से यूफ्रेटिस तक, तो नील से फुरात तक हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है, वहाँ का शहरी होने के नाते मैं ये सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हमारे से चाहते क्या हो। मैं साथ साथ तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ, जिसका मैं फौरी नहीं कर पाऊंगा वो मैं अंग्रेजी में कह दूंगा। एक खुला खत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम। डियर मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, देयर इज एन एंडलेस नॉइज, एक ना ख़त्म होने वाला शोर है इसराइल में इस वक्त जो हम सुन रहे हैं। हम इसको रेडियो पर सुनते हैं, वी हेयर इट एट द शबात टेबल। शबात जो है वो दिन होता है जो इजरायली हफ्ते में एक दिन, जो उनका जिस तरह हमारे यहाँ जुमे का दिन मज़हबी एक्टिविटी और उसके लिए होता है, तो शबात टेबल जब हम बैठकर अपने रिलीजियस उसके ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पर भी हम यही सुन रहे हैं, रेडियो में भी हम यही सुन रहे हैं। हमारी फैमिली हमारे से ये पूछ रही है, हमारे दोस्त ये हमारे से पूछ रहे हैं, और अमरीकी भी हमारे से पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, या हमारे साथ चल क्या रहा है। व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया, कहाँ गया हमारा अमरीकी तारीख का सबसे प्रो इजराइल सदर, कहाँ गायब हो गया। फॉर ईयर्स, साल हा साल तुम ही तो थे जो हमारे एक फेयर वेदर फ्रेंड्स जब भाग जाते थे तो हमारे साथ आ जाते, हर मौसम के दोस्त, हर मौसम के तुम हमारे दोस्त थे, और तुम एक मुख्तलिफ आदमी लगते थे, एक मुख्तलिफ सदर लगते थे। और ऑनेस्टली हम ये बात समझने से कासिर हैं कि हमने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि हम ये डिज़र्व करते थे जो तुम अब हमारे साथ कर रहे हो। तुमने ईरान के साथ एक डील साइन की है, इसराइल का अज़ली दुश्मन, और तेहरान को वो चीज़ें दे दी हैं जो कोई अमरीकी सदर मुज़ाकरात की मेज़ पर देने का सोच भी नहीं सकता था। सही, ये डील हमें बता रही है कि हमें पुल बैक करना है उस बॉर्डर से जहाँ पर हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, यानी लबनान के, लबनान के बॉर्डर से। एंड यू लेट पाकिस्तान रन द टॉक्स और तुमने पाकिस्तान के हाथ में ये सारा दे दिया कि तुम चलाओ टॉक्स को। इस हफ्ते अमेरिकन, ईरानी, पाकिस्तानी ये इकट्ठे एक टेबल पर बैठे हैं साउथ लबनान का फ्यूचर तय करने के लिए कि जनूबी लबनान का फ्यूचर क्या होगा। वो हमारा शुमाल है, हमारा बॉर्डर है, जहाँ पर हमारे बच्चे हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये वो खत की लाइन है, इसको मेरी लाइन ना समझे। हाँ, ये तो उनका दावा है। हाँ, जहाँ पर हमारे बच्चे हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, ये वो लाइन है जिसको हिजबुल्लाह क्रॉस करके हमारे बच्चों तक पहुँचती है। मैं अभी तक ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि ईरान और पाकिस्तान के पास ये से कहाँ से आ गई कि वो बैठकर हमारा फैसला करेंगे। ये इतने ताकतवर कैसे हो गए। और यानी एक जो फैमिली जो गलीली में सो रही है रात के वक्त, वो भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि हमें कहा जा रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं। ये वो हैं जिन्होंने तमाम मुसलमानों को और फ़लस्तीनियों को निकाला है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया है, और उसके ऊपर ये अपना, और ये ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम रखते हैं। ये कहते हैं कि हम इन मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। बाहर आगे कहते हैं कि मे बी वी अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ इट, हमें कुछ ना कुछ समझ आती है। तो वो एक ऐसे आदमी हो जो ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर चलता है। अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो उस बंदे के और उस बंदे से मुतल्लिक हर चीज़ पे तुम एक कोल्ड शोल्डर देना शुरू हो जाते हो। और नेतन्याहू जो है उसके हवाले से फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारी बस होगी या नेतन्याहू से तो तुम पहले नहीं हो। ये और ये तुम कि जिसकी नेतन्याहू से बस हुई है। हम में से भी बहुत सारे लोग नेतन्याहू को पसंद नहीं करते, और ये तो तुम दोनों का आपस का मामला है। बट प्लीज़ हियर मी ऑन दिस वन थिंग कि प्लीज़ हमें समझने की कोशिश करें, जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान है वो एक वज़ीर आज़म से बहुत बढ़कर है। सही, नेतन्याहू से। इट्स बिगर देन अ फोन कॉल दैट वेंट बैडली
کہ اگر تمہارے ٹیلی فون کال پہ نیتن یاہو سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہمیں اس کی سزا نہ دو. دیر آر 10 million of us. 1 کروڑ لوگ ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں جنہوں نے اس ڈیل کو سائن نہیں کیا. ہم وی آر ناٹ یور فائٹ ود بیبی نیتن یاہو, کہ ہم تو نہیں ہیں, ہماری وجہ سے تو نہیں تمہاری لڑائی ہوئی نیتن یاہو سے. ڈونٹ میک all of us pay for one friendship that disappointed you. کہ اگر تجھے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوستی جس نے مایوس کیا اس کی قیمت, تجھے اگر نیتن یاہو کی دوستی نے مایوس کیا تو ہمیں اس کی سزا نہ دے. صحیح. اینڈ وی آر ناٹ نائیو اباؤٹ اٹ. ہم اس معاملے میں کوئی بچے نہیں ہیں, ہمیں بہت ساری سمجھ آ رہی ہے, ہمیں تیری وجوہات کی سمجھ آ رہی ہے, اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک الیکشن آ رہا ہے, گیس ایکسپینسو ہو گئی ہے امریکہ میں, اور اب ڈیل کے بعد یہ ایکسپینسو نہیں رہی. ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ تو اپنے وہاں پر امریکہ میں عوام کو قائل کرنے میں ناکام ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں تمہاری اس بات کو, وی ریئلی ڈو. ہم یہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ہم تیرے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھ کر جو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اسرائیل کوئی آسان ملک ہے کہ جس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے. اس وقت ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہے تیرے اس کردار سے. تیری بریفنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. آگے یہ لکھتے ہیں کہ تیرا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس, اس نے ایک پاکستانیوں نے آپ کو پتا اس کا بھی نام رکھ لیا, وہ کیا, جمال الدین وینس. تو اس نے ایک بہت کڑوا سچ بولا ہے جو ہمیں کئی سالوں سے کسی نے نہیں بتایا تھا, اور وہ کڑوا سچ یہ تھا کہ تو وہ لیڈر ہے جو ابھی بھی اسرائیل کے لیے ایک درد دل رکھتا ہے. واہ. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ ہمارے کانوں کے اوپر جو ہے نا بڑا بوجھ بن کے یہ بات گری ہے کہ حقیقت تو یہی ہے, لیکن تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اسٹل اٹس ٹنگ, ہمیں جو ہے نا وہ ایک ڈنگ مارا ہے اس حقیقت نے, اس سچائی نے جو اب ہمارے سامنے ہے. کیونکہ اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صحرا میں اکیلے رہ گئے, لکو دک صحرا میں اب ہم اکیلے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ پھر ادھر ادھر پھر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اور کسی معجزے کی امید کر رہے ہیں. وہ میریکل, وہ معجزہ جو تم ہو, کہ تم ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. That's why this scares us as much as it does. یہ ہمیں بات خوف میں جکڑ لیتی ہے, مبتلا کر دیتی ہے کہ جب تم ہمارے دوست کے طور پر ہم سے جدا ہو گئے ہو, ہمیں چھوڑ گئے ہو, اور تم نے you have stopped caring what the policy is called. ہمارا خیال کرنا چھوڑ دیا. تم نے ہمارا خیال کرنا چھوڑ دیا, اور ہم نہیں بھولے کہ تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا, اور تم ہسٹری اس بات کو یاد رکھے گی کہ تم نے ہمارے جو یرغمال لوگ ہیں ان کو چھڑوایا تھا حماس سے, اور تم نے ہمارے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو واپس لے کے آئے تھے. تم یروشلم میں اپنی ایمبیسی لے کر آئے تھے, اور یہ ثابت کیا تھا کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں یا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ ہمارا ہے. تم نے ابراہم اکارڈز کیے, ہمیں نیبرز دیے. اس سے پہلے تو ہمارے پاس صرف دشمنی موجود تھے. وی آر اے پیپل that has been let down by almost everyone over and over for a very long time. We have grown a thick skin and gotten used to being condemned, but not by you. سبھی ہماری مذمت کرتے تھے, تم تو نہیں کرتے تھے. تم نے بھی ہماری مذمت کرنا شروع کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کتنا بڑا ہارٹ بریک ہوا ہے اسرائیل میں, اور یہ انتھنکیبل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں. اسرائیلی جو ہیں وہ اس طرح کی بات, ان کی گفتگو ایسے تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو ایف ورڈ کے بغیر, امریکی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. وہ تو ایف ورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں, ایف ورڈ پہ ختم کرتے ہیں پوری دنیا کے متعلق. That's why this hurts the way it does. You don't feel like this about a stranger. So please understand what is this. سمجھنے کی کوشش کرو. ہم تمہیں بیش نہیں کر رہے, ہم تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے ہوئے. ہم اس وقت کنفیوزڈ ہیں, honestly heart broken, trying to read a friend who suddenly went quiet on us. کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا تمہاری خاموشی, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم فائٹ کرو ہمارے لیے, ہماری جنگوں کو فنڈ کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بلینک چیک چاہیے تمہارے سے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سادہ لفظوں میں یہ بتا دو کہ تمہیں ہمارے سے چاہیے کیا ہے. بیکاز
ہم تمہاری سٹیٹمنٹس میں یہ نہیں سمجھ پا رہے اور ہم گیس کر کر کے تھک گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, امریکی ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں. عمل ہو رہا ہے. اسرائیل نیڈز یو, اسرائیل کو تمہاری ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈریس دیٹ اپ ٹو سیو فیس, کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تمہاری ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں تمہارے. A lot of us feel forgotten right now. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں بھلا دیا گیا ہے. ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ we have been thrown under the bus, کہ ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے, ہمیں قربانی کا بکرا بنا دیا ہے. ایک ایسے بندے نے کیا ہے یہ سب کچھ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا. We have wandered before, we would rather not wander again and we would rather win with you by our side in friendship and gratitude. یروشلم سے لکھا گیا وہ خط جو ڈونلڈ ٹرمپ سے, اب یہ آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو لگے کہ نارمل سی بات ہے, یہ جو لڑائی پھوٹ کے سامنے آئی ہے نا یہ معمولی نہیں ہے. اور وہ جو ایک بلینک چیک تھا نا جو اسرائیل کے لیے تھا, اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کے اوپر امریکہ بہادر کی وجہ سے سب آنکھیں بند کر لیتے تھے, اور امریکہ تو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. یہ تبدیل ہو چکی ہیں چیزیں, اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی پالیسیز کو اور خود کو ایک خود مختار ملک ثابت کرنے کے لیے اپنے لہجے میں تیقن لا کر, بڑا مستحکم لہجہ بنا کے, سینے کی گمبھیرتا سے آواز نکال کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم دا ماچو مین, آئی کین ڈو سم تھنگ اور اچیو تھنگز وداؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ دو چیزیں سن لیں ذرا, ایک 30 سیکنڈ کی, ایک 41 سیکنڈ کی, and then we'll close the video. Every day, you know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interest of Israel. یعنی یہ بیسیکلی اس نے اپنی مرضی کا مجمع اکٹھا کر کے جے ڈی وینس کی اس بات کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ کبھی کبھی میچ نہیں کرتے, تو اس نے بیسیکلی اسی کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سنیں. That I shouldn't have taken at the time. They told me not to enter Rafah. I entered Rafah. I was told not to strike Hezbollah. We struck Hezbollah. They told me not to confront Iran. We confronted Iran. And today I want to begin with a simple question. What have we achieved? Because these same people and whatever, their cronies in the press are trying to diminish our achievements. In fact, they're trying to erase them completely. اب یہ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں نا, یہ اب آپ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو. اسرائیل جو ہے امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر, امریکہ کی آشیرواد کے بغیر, امریکہ کے دست شفقت کے بغیر, امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کے بغیر بالکل بھی اپنی وار مونگرنگ کو سروائیو نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی دے کین ناٹ, یہ نہیں کر سکتے. جو پلان تھا کہ پورے غزہ سے عوام کو اٹھا کے ایجپٹ کے, مصر کے صحرا میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا, یہاں پر ہائی رائزز بنیں گی, میڈیٹرینین سی کا سینہ چاک کر کے اسرائیل سے ایک نہر نئی نکالی جائے گی, جو نہر سویز ہے اس کو بائی پاس کیا جائے گا, بحیرہ احمر میں ہم جائیں گے, ہم یہ لائن بنائیں گے, وہ لائن بنائیں گے. یہ سارے معاملے ٹھپ ہو گئے ہیں, اینڈ دیٹ از اونلی بیکاز آف دی پورٹنٹ پاور شون بائی ایران ان دس وار. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ